سامنے دھواں نظر آ رہا تھا، اگلے ہی لمحے ہمارا طیارہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہاں ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ پاکستان C-130 کریش ہو گیا ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس قسم کے حالات میں مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا۔ اگر میں جائے حادثے پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے پائلٹ کو کہا کہ سیدھے راولپنڈی چلو۔ یہ کہنا ہے جنرل اسلم بیگ کا، جو اس جائے حادثہ کا فضائی معائنہ کر رہے تھے، جہاں کچھ دیر پہلے وہ C-130 طیارہ گھر کر تباہ ہوا تھا، جس میں دیگر افراد کے ہمراہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق بھی سوار تھے۔ اپنی سوانح اقتدار کی مجبوریوں میں جنرل اسلم بیگ نے حادثے کے روز اور اس کے پہلے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بنے تھے۔ جنرل اسلم بیگ اس حادثے کے وقت وائس چیف آف سٹاف تھے۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب پیش آنے والا اس مبینہ فضائی حادثے میں صدر جنرل ضیاء الحق، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر رحمان، امریکی سفیر آرنلڈ لوئس رافل سمیت 30 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ الخالد اور M1 ٹینک کی آزمائش بہاولپور کے قریبی واقع ٹامے والی فائرنگ رینج میں رکھی گئی تھی۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ بہاولپور جانے کے لیے GHQ نے اہم شخصیات اور متعلقہ افسران کی 2 فہرستیں تیار کیں۔ ایک جنرل ضیاء کا گروپ تھا اور دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمان کا۔ دوسرے گروپ نے 3 دن بعد ٹرائل دیکھنا تھا، جبکہ پہلا ٹرائل 17 اگست کو تھا۔ اس سے ایک دن پہلے جنرل اختر عبدالرحمان مجھے گلف کورس میں ملے اور شکایت کی کہ انہیں پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا۔ میں نے کہا اصول کے تحت سب سینئر افسران ایک طیارے میں سفر نہیں کر سکتے، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ جنرل اسلم بیگ مزید لکھتے ہیں کہ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق تقریباً صبح 11 بجے قافلے کے ہمراہ اپنے خصوصی جہاز C-130 سے بہاولپور پہنچے۔ ضیاء الحق کے بہاولپور پہنچنے سے پہلے اسلم بیگ ان کے استقبال کے لیے بہاولپور پہنچ چکے تھے۔ جب ضیاء الحق آئے تو ان کے ساتھ جنرل اختر عبدالرحمان، امریکی سفیر، ان کے ملٹری سیکریٹری اور دیگر متعلقہ افسران تھے۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں فریش اپ ہوئے اور 2 ہیلی کاپٹروں میں مہمان خصوصی ٹامے والی رینج کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹرائل ٹیم کے سربراہ میجر جنرل محمود دورانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ ٹرائل شروع ہوا، جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ الخالد ٹینک تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ امریکی ابراہیم M1 ٹینک صرف چند ایک آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ اس کے نتیجے میں سب کو حیرت ہوئی، لیکن اپنی آنکھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ اسلم بیگ کے مطابق آزمائشی مشق دیکھنے کے بعد وہ تقریباً 1:30 بجے بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے اور ہیڈ کوارٹر میں تمام شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہاں موجود بہاولپور کی کچھ شخصیات کے ساتھ جنرل ضیاء نے ملاقات کی اور پھر تقریباً 4:30 بجے وہ بہاولپور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ میں جنرل ضیاء کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا۔ سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ رہے ہیں، آئیے، مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے۔ جی ہاں، میں اپنے جہاز سے آؤں گا، اللہ حافظ۔ ان کا جہاز ٹیک آف ہوا، اس کے بعد میں بھی روانہ ہوا۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے تھے کہ ان کے پائلٹ کرنل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا، سر، اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے۔ سب دعائیں پڑھنے لگے۔ پائلٹ نے بتایا سامنے دھواں نظر آ رہا ہے اور دوسرے لمحے ہمارا جہاز اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا۔ ہمارا جہاز اوپر چکر لگاتا رہا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ C-130 کریش ہو گیا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا اور ضیاء الحق اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔